اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو جیسا کہ میرے معزز ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک حکمت کی باتیں سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے ناظرین کے لیے حکمت کے ایک واقعہ ریکارڈ کرواتے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہمارے اس واقعہ سننے کے بعد اگر کوئی ایک شخص بھی معمولی سا بھی بدل جاتا ہے تو ہمارے لیے وہ اس دنیا اور آخرت کے لیے ایک بیش بہا سرمایہ ہوگا اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ آج کا واقعہ کائنات میں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ عظیم ہستی ہے، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان سے منسوب ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک دفعہ ایک سفر پر جا رہے تھے، تو آپ کے پاس گھوڑا تھا۔ چونکہ وہ ایسا زمانہ تھا، اس وقت یہ جدید دور تو تھا نہیں کہ آپ ہوائی جہاز پر سفر کریں یا آپ موٹر سائیکل یا لینڈ کروزر پر سفر کر سکیں۔ اس دور کی بہترین سواری جو تھی وہ گھوڑا تھی۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام جو سفر طے کر رہے تھے، ایک مقام پر جو ہے نا وہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو نماز پڑھنے کے لیے وہ سب سے پہلے آپ نے گھوڑے کو جو ہے وہ باندھنے کا اہتمام کیا، اس کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ تو آپ کو ادھر ایک شخص ملا جس کو آپ نے اس بات پر قائل کیا کہ اگر آپ میرے گھوڑے کی حفاظت کریں گے تو میں آپ کو، یعنی کہ آپ نے اس طرح طے تو نہیں کیا لیکن آپ نے دل میں ضرور سوچ لیا کہ آپ میرے گھوڑے کی حفاظت کریں، میں آپ کو جو ہے آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا۔ وہ آدمی جو ہے وہ گھوڑا پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ تو اس شخص کے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ پتہ نہیں مجھے مولا امیر المومنین علیہ السلام، چونکہ وہ بائی فیس تو جانتے تھے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو، لیکن ان کا تعارف نہیں تھا کہ یہ کون سی ہستی ہیں۔ انہوں نے سوچا دل میں پتہ نہیں مجھے کتنی مزدوری دیں گے، کیا دیں گے، تو اس سے کئی بہترین ہے کہ میں یہ زین ہی بیچ کر اپنے پیسے پورے کروں اور میں چلتا بنوں۔ اس نے وہ گھوڑے سے زین اتاری اور اس نے ساتھ ہی بازار میں وہ اس وقت کے جو 2 دینار تھے اس میں وہ سیل آؤٹ کر کے دوڑ گیا۔ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام باہر تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا جو ہے وہ بغیر زین کے کھڑا ہے اور بغیر اس شخص کے کھڑا ہے، کوئی اس کی حفاظت نہیں کر رہا، وہ بے یار و مددگار ہی کھڑا ہے۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو پکڑا اور ساتھ ہی بازار میں گئے اور لوگوں سے معلوم کیا کہ ادھر یہ شخص تھا جو میرے گھوڑے کی حفاظت کر رہا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو یہ ادھر زین جو ہے وہ بیچ کر وہ چلا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کتنے کی خریدی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اتنے کی خریدی ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے وہ جو انہوں نے پیسے دیے تھے وہ آپ نے ریٹرن کر کے اپنی زین جو ہے وہ واپس کر لی، اور کرنے کے بعد اپنے جو ساتھ موجود تھے لوگ اور جو اس وقت اس بستی کے موجود تھے مسلمان، ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھیں کہ اس شخص کے مقدر میں یہ 2 دینار لکھے تھے، لیکن اس کے مقدر میں اس نے حلال کے نہیں لینے تھے، اس نے حرام کے کمانے تھے، جبکہ میں نے جتنے کہ اس نے یہ زین بیچی ہے اتنے ہی پیسے میں نے بھی دینے تھے اس کو، لیکن وہ حلال کیوں نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ لینا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں تو یہ 2 دینار اس کے رزق میں تو لکھ دیے تھے۔ اب اس پر ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے حلال کے لیتا یا کہ حرام کے لیتا۔ جی یقیناً اللہ تو کسی کے مقدر میں حرام تو نہیں لکھ سکتا، اللہ تو ہر ایک انسان کے لیے جو ہے وہ نیکی کے اور سیدھے راستے کی ہی ہدایت کرتا ہے اور سیدھے راستے کی رسپانسبل ہے، کیونکہ جو برائیاں کرتے ہیں وہ ہمارے ذمہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں برائی پر مجبور نہیں کیا، وہ ہم سے شیطان کرواتا ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں جو میرے معزز ناظرین ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بعض دفعہ اپنے رزق کو کمانے کی خاطر اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ رزق وہی ہے جو میرے خالق نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ ہمارا صرف اور صرف کام دوسری بات یہ ہے کہ میرے معزز ناظرین کہ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، نہیں، اللہ نے جو کوشش ہے وہ ہمارے ذمہ لگائی ہے اور جو رزق دینا ہے وہ میرے خالق کے ذمہ ہے۔ ہمارا کام ہے ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور رزق جو دینا ہے وہ میرے خالق کا کام ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رزق حلال کمائیں تاکہ اسی اور حلال رزق میں ہی برکت ہے، حرام میں کبھی برکت نہیں ہے۔ اگر معزز سامعین میرا یہ واقعہ، میں ایک طالب علم ہوں کے ناطے میں نے جو آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا، اگر یہ اچھا لگے تو آپ
میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے دیے گئے نشان کو بھی ضرور پریس کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والسلام.